مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد، فحياكم الله وزادكم الله شرفا وعزا. داعين الله جل شأنه أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر. عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 9 آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج ہم الحمدللہ اس سبق کے حوالے سے احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ فوکس ترجمے پر ہوگا، قابل وضاحت جو ہماری کچھ الفاظ یا عبارات ہوں گی ان کی وضاحت بھی کریں گے، اور پھر حدیث کی جو اسنادی حیثیت ہے اس کی بھی نشاندہی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کے اس حدیث لیسن میں ہمارے پاس پہلی جو حدیث ہے وہ کون سی ہے۔ پہلی حدیث کتاب الایمان کے سلسلے میں یہ توحید پر خاتمہ، جہنم حرام، یہ ٹاپک ہے، اور حدیث نمبر 36 وان عبادہ بن الصامت، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ من شاہدہ، کہ جس شخص نے بھی گواہی دی، من اس میں سب مرد، عورتیں، چھوٹے بڑے، امیر غریب، واحد تثنیہ جمع سب آ جاتے ہیں اہل ایمان میں سے، انسان لوگ۔ من شاہدہ، جس نے بھی گواہی دی صدق دل سے، طبعا دوسری حدیث میں یہ اخلاص کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ کے الفاظ بھی ہیں، اور یہی شہادت جو ہے وہ قابل اعتبار ہے، دوسری کا کوئی اعتبار نہیں، وہ منافق بھی کہتے تھے۔ من شاہدہ، جس نے گواہی دی، اللہ الہ الا اللہ، یہ کہ نہیں ہے کوئی حق کے سوا، حق کے ساتھ معبود اللہ کے سوا، وان محمدن رسول اللہ، اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حرم اللہ علیہ النار، تو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس پر جہنم کو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ذرا صلہ، دیکھیے اس توحید کی جو ویلیو ہے، توحید کی اہمیت ہے، توحید کی جو اس دین میں ہمارے ضرورت ہے بنیادی۔ جہاں کہیں بھی جنت کا نام آئے گا، جہنم سے نجات کا معاملہ ہوگا، پروانہ ہوگا، تو سب سے پہلے جو بات ہوگی وہ ہوگی توحید پر، اللہ کی توحید پر شہادت، گواہی، اس سے معاملہ شروع ہوگا۔ تو وگرنہ اس کے سوا نجات تو ممکن ہی نہیں، خواہ انسان الٹا لٹک کر، آسمان سے الٹا لٹک کر پوری زندگی گزار دے عبادت میں، جب تک وہ توحید پرست نہیں۔ اور توحید پر خاتمہ جو ہے یہ اصل میں جنت کا پروانہ ہے، اور جہنم سے بچنے کا یہ سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، وما توفیقنا الا باللہ۔ تو فوائد و مسائل میں نمبر 1 یہ ہے کہ حدیث میں مراد وہ شخص ہے جس کا ذکر ہوا، تذکرہ ہوا ہے، کہ جس نے شہادتین کا صدقے دل سے اقرار کیا، سچے دل سے، مخلص ہو کر، پھر وہ یعنی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر وہ مرتے دم تک اسی پر قائم رہا اور اس پر اس کا خاتمہ ہوا، جیسا کہ دیگر حدیث میں بھی یہ تذکرہ ہے۔ اور ان میں سے ایک یہ بھی حدیث آگے میں نے ذکر کر دی ہے فائدے کے لیے۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ذکر ہوئے ہیں، ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ شخص کہ جس کا آخری کلام، آخری بات مرتے وقت لا الہ الا اللہ ہے یا ہوئی، داخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ رواه ابو داود وقال الالبانی رحمہ اللہ، یہ صحیح حدیث ہے، مشکات المصابی کی ہی یہ حدیث نمبر 509 آگے آئے گی یہ، کہ جس کا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔
اللہ ہم سب کو توفیق دے، اسی پر ہی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اور ظاہر ہے کہ عزیز طلبہ، جو اپنی زندگی میں جو توحید کو توحید سے وابستہ رہے گا اور توحید کو دل اور دماغ میں سمائے رکھے گا، تو اسی کو ہی اللہ توفیق دے گا کہ اس کا خاتمہ توحید پر ہو، اور بعض خوش نصیب واقعی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس حالت میں خاتمہ ہوگا اسی حالت پر وہ اٹھائے جائیں گے۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ ہر آدمی جو ہے وہ اٹھایا جائے گا اسی حالت میں جس حالت پر وہ فوت ہوا۔ آگے حدیث آگئی 37، لا الہ الا اللہ کا اقرار کافی نہیں، حقیقی معنی جاننا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو گونگے بہرے کی طرح آدمی جو ہے وہ یہ نہ صرف پڑھتا چلا جائے اور اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ اس کا تقاضا کیا ہے۔ اصل تو مقصود لا الہ الا اللہ کا اقرار اس لیے ہے نا کہ اس پر عمل بھی ہو۔ تو جب ہم یہ کہیں گے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کا یہ تقاضا ہوگا، اگر اس کا معنی ہم جانتے ہیں تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ آدمی کو وہ عبادت کرنا بھی ہوگی، اللہ سارے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر ایک اللہ واحد وحدہ لا شریک کی پھر عبادت بھی کرنی ہوگی، تب یہ اس کا تقاضا پورا ہوگا اور حقیقی توحید بنے گی۔ زبان سے صرف کہنے سے بات نہیں بنتی، زبان پہ نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ ہاں جی، وہ کیسے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے کیا حاصل، دل و نگاہ میں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بہرحال یہ تو شعر ہیں، شعروں کی ہمیں کیا ضرورت، میں نے صرف ایک وضاحت کے لیے یہ پڑھ دیا ہے، باقی لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کا تقاضا یہ جاننا ضروری ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من ماتا، جو شخص بھی مر جائے، ہاں جی، جو بھی شخص من پھر آ گیا ہے، جو بھی شخص مر جائے اس حال میں وہ یعلم، اور وہ جانتا ہو، علم رکھتا ہو، بخوبی اسے معلوم ہو کہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ بے شک اللہ کے سوا، ایک اللہ کے سوا کوئی حق کے ساتھ معبود نہیں، داخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ رواہ مسلم، صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ہاں جی، تو آگے حدیث ہے ہمارے پاس 38، دو واجب کر دینے والی چیزیں، یہ ساری اسی مفہوم میں آ رہی ہیں حدیثیں، توحید کی اہمیت و فضیلت اور توحید پر خاتمہ اس کا جو صلہ ہے وہ کیا ہے۔ دو واجب کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ وان جابر، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثنتان موجباتان، دو عمل ہیں، ہاں جی، یا دو چیزیں جو کہ واجب کر دینے والی ہیں، یا دو عقیدے، دو نظریے، یا دو خیال، دو قسم کے عمل، جو بھی کہہ لیں، جو کہ واجب کر دینے والے ہیں۔ کیا؟ قال رجل، تو آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، مل موجباتان، وہ کیا ہیں دو چیزیں جو واجب کر دینے والی ہیں؟ قال، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کیا ہیں؟ پہلی تو یہ ہے، من مات یشرک باللہ شیئا، کہ وہ شخص جو مرا اس حالت میں کہ وہ شریک بھی کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی صفات، اسماء اور اس کے جو اپنا ہے اللہ کے اختیارات رب العالمین کے، ان میں یا اس کی ذات میں کسی مخلوق کو بھی کچھ بھی شریک کرتا ہے، ہاں جی، من مات یشرک باللہ شیئا داخل النار، تو وہ جہنم میں داخل ہو گیا، جہنم کا انگارہ بن گیا، والعیاذ باللہ۔ ومن مات، اور وہ شخص جو مر گیا اس حالت میں کہ لا یشرک باللہ، جو شرک نہیں کرتا اللہ کے ساتھ کسی کو، شیئا کچھ بھی، یا کسی کو بھی مخلوق میں سے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا اس کے اسماء و صفات میں اور اس کے اپنا صفات کے اندر اور اس کی ذات کے اندر، داخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو دو واجب کر دینے والی چیزیں، یہ شرک جو ہے وہ جہنم کو واجب کر دینے والا، اور توحید جو ہے وہ جنت کو واجب کر دینے والی۔ اور یہ معتبر ہے کہ آدمی کا
اسی نظریے یا عقیدے پر خاتمہ بھی ہو۔ ہاں جی، آگے حدیث ہے، حدیث طلبہ تھوڑی سی طویل ہے حدیث، اور غالباً ایک ہی حدیث ہے ہماری آخری یہ سبق کی، یا ایک دو اور بعد میں چھوٹی حدیثیں بھی آئیں گی، یہ ذرا طویل ہے۔ حدیث 39، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی بصیرت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنا دوسرے خلیفہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کی کچھ خاص جو تھی اپنا صفات اور خاص ان کے اندر جو ایک کوالٹیز تھیں جو دیگر صحابہ میں، جسے ہم کہتے ہیں اپنا جزوی جو ہے اپنا فضیلت، جزوی فضیلت، کلی نہیں۔ کلی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اجماع ہے امت کا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین، اور پھر دیگر صحابہ درجہ بدرجہ۔ ہاں جی، ایک سوال پوچھ لوں؟ پوچھو جی، فرماؤ۔ یہ پوچھنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 40ویں نمبر پہ مسلمان ہو رہے ہیں، تو یہ فضیلت کس طرح پھر اوپر نیچے ہوگی؟ یہ تھوڑا سا مجھے اس کے بارے میں گائیڈ کر دے۔ جی بس یہ ہے کہ جو ان کی خدمات ہیں نا مسلمان ہونے کے بعد، جی جی، اس کو سامنے رکھا گیا ہے۔ اچھا اچھا، ہاں جی، باقی ہاں جی ان کو ان کی جو ان کی دینی خدمات، ان کی قربانیاں، ان کی مطلب دین کے بارے میں، دین کے اللہ کے حکام کی نفاذ کے بارے میں، نشر و اشاعت کے بارے میں اللہ نے جو ان سے کام لیا تو جو حدیث کی نصوص ہیں آگے انشاءاللہ پڑھیں گے آپ، صحابہ کے مناقب آئیں گے، اس میں بھی یہ بات کلیئر ہوگی کہ جو صحابہ میں سے افضل ترین کون ہے، پھر کون ہے، پھر کون ہے، اس طریقے سے درجہ بدرجہ۔ اللہ اکبر۔ تو ایک بات صرف بتا دوں میں، ویسے تو اس پہ اتنی گفتگو ہو سکتی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی، جو اگر فضائل بیان کیے جائیں، آئیں گے بھی انشاءاللہ۔ سر دست ایک حدیث آتی ہے، لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ جزوی فضیلت ہے، کلی نہیں۔ حالانکہ یہ الفاظ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں کہے گئے، لیکن ویسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے نمبر پہ ہے، تو یہ سے جزوی فضیلت کہتے ہیں، کلی نہیں۔ ہاں، اسی طرح لو ملہم ہادی الامہ عمر، کہ اس امت کے ملہم جو ہیں وہ عمر ہیں رضی اللہ عنہ۔ یعنی ایک نبی ہوتا ہے جس پر وحی آتی ہے، اور ایک ملہم ہوتا ہے جس پر الہام ہوتا ہے دین کے بارے میں۔ تو محدثین رحمہ اللہ نے کم و بیش، بعض کہتے ہیں 20 مقامات، بعض کہتے ہیں 18 مقامات ایسے محدثین نے فائنڈ آؤٹ کیے ہیں کہ جس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات کرتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، تو اس کی تصدیق میں حق میں قرآن نازل ہو جاتا تھا۔ تو یہ اسی لیے فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ قد اجر الحق علی لسان عمر، کہ اللہ پاک نے عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پہ حق جاری کر دیا۔ تو یہ جزوی فضیلتیں ہیں۔ تو بہرحال بصیرت بڑی تھی بہت زیادہ، اس لیے دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے، اور انہوں نے اپنی دور خلافت میں جو اصلاحات کی اور جو نظام قائم کیا عدل کا، اور نئی اصطلاحات بھی کچھ وضع کی گئیں، جو ان کا اپنا ایک اجتہاد بھی تھا، اور جو عین دین اور اسلام کے مطابق اس کو مطلب قرار دیا گیا، اور صحابہ نے مخالفت نہیں کی، یہ ساری چیزیں۔ ایک یہ واقعہ ہے انہی میں سے، میں نے اس لیے اس کا ٹاپک جو ہے نا اس پہ یہ عنوان لگایا ہے کہ اس حدیث میں آپ کو یہ چیز ملے گی، عمر رضی اللہ عنہ کی بصیرت ہے۔ اب ٹائم تھوڑا ہے، اب شروع کرتے ہیں حدیث۔ کوئی اور چیز پوچھنی ہے؟ نہیں کر صاحب، صحیح ہے، شروع کریں آپ۔ اچھا جی، وما توفیقنا الا باللہ۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ دلچسپ واقعہ ہے بس، باقی
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قول وہ کہتے ہیں کننا ہم تھے قعودن بیٹھے ہوئے مل جل کر حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد، ومعانا اور ہمارے ساتھ ابو بکر بھی تھے، و عمر اور عمر بھی تھے رضی اللہ عنہما، فی نفرن ایک جماعت میں یعنی ایک گروہ میں، مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، من بین اظہرنا ہمارے درمیان میں سے، یعنی اچانک آپ کھڑے ہو گئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر اور عمر بھی ہمارے ساتھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان سے جو تشریف فرما تھے تو اچانک اٹھے ہمارے درمیان سے، من بین اظہرنا، فابطا علینا تو آپ نے واپس آنے میں ہم پر دیر کر دی، فابطا علینا یعنی آپ جلدی واپس نہیں آ رہے تھے، وخشینا اور ہم ڈر گئے، ان یقتطع دوننا کہ یہ کہ کہیں آپ کو ہمارے علاوہ، دوننا یعنی ہمارے علاوہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، ان یقتطع دوننا آپ اکیلے وہاں کہیں گئے ہیں واپس نہیں آ رہے تو ہم ڈرے جب زیادہ دیر ہو گئی کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، وفزعنا اور ہم گھبرا گئے، جو وقت گزر رہا تھا ہماری گھبراہٹ زیادہ ہو رہی تھی، فقمنا تو بالآخر ہم پھر آخر کھڑے ہو گئے ہم، فکنت اول من فزع تو میں وہ سب سے پہلا تھا، کون ہے جو راوی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے پہلا تھا، بتائیے؟ ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ، شاباش، بارک اللہ فیکم۔ تو ابو ہریرہ ہی بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فکون تو اولا تو میں سب سے پہلا تھا، من فازعہ جو گھبرا گیا، مجھے زیادہ گھبراہٹ ہوئی، فخرج تو میں نکل کھڑا ہوا، اب تاغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تلاش کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھوں کہاں گئے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ آتی تو حائطن کہ میں آیا ایک باغ میں، حائط جو ہے ایک ہوتا ہے بستان باغ، ایک ہوتا ہے حائط، ہاتھا یہو تو حائطن تو اس کا معنی آتا ہے گھیرنے والا کوئی چیز، جو گھیرنے والا ہو، یعنی جسے باؤنڈری کہتے ہیں نا، جو گھیرے ہوئے ہوتی ہے ایک زمین کی ایک حصہ کو، قطع کو، تو اس طرح کا باغ جو ہوتا ہے نا جس میں باؤنڈری اور گیٹ بھی لگا ہو اور باقی وہ محفوظ ہو، اندر پھلدار درخت ہوں مختلف، تو اس کو کہتے ہیں حائط۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس باغ میں آیا، حتیٰ آتی تو حائطن للانصار جو کہ انصار میں سے، مدینہ کے انصار میں سے، لبنی النجار بنو نجار قبیلے کا تھا، ٹھیک ہو گیا جی، فدور تو بہی تو میں اس باغ کے ارد گرد گھوما، کس لیے کہ حل اجد لہ بابن کہ کیا میں پا سکتا ہوں اس باغ کا کوئی دروازہ، کہ اس کے دروازے سے اندر جا کر میں تلاش کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو میں گھوما پورے باغ کو میں نے چکر لگایا، فلم اجد تو میں نے کوئی بھی دروازہ، خاص دروازہ نہیں پایا اس کے لیے اندر جانے کا، فلم اجد، فائدہ ربیع تو اچانک گھومتے گھومتے ایک نالی، ربیع یدخلو جو داخل ہو رہی تھی، فائدہ ربیع تو اچانک ناگہاں میں نے دیکھا ایک نالی، یدخلو جو داخل ہو رہی تھی، فی جوف حائط باغ کے اندر، باغ کے اندر جا رہی تھی، باغ کے وسط میں، من بئر خارجۃ ایک بیرونی کنویں سے، بیرونی کنواں، باغ کے باہر کنواں تھا تو اس میں سے ایک نالی جو ہے پانی کی وہ اندر جا رہی تھی، اس باغ کی دیوار سے بھی نیچے سے ہو کر، آپ کے ذہن میں اب نقشہ آ گیا ہوگا۔ تو والربیع الجدول آگے خود ہی کہتے ہیں راوی کہ ربیع سے مراد کیا ہے، الجدول یعنی وہ جو ندی سی ہوتی ہے جو جس کے ذریعے پانی جو ہے وہ جاتا ہے آگے اندر باغ میں یا کھیتی میں،
الجدول خود ہی وضاحت کرتے ہیں، ربی سے مراد جدول ہے یعنی نالی پانی کی چلنے والی۔ قالا تو کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ فاحتفظت، دروازہ تو مجھے کوئی نہ ملا اس باغ کا، لیکن میں فاحتفظت سکڑا، یہ تھے وہ پتلے ہی بیچارے۔ اس سے حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھاری بھرکم یا موٹے تازے نہیں تھے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھوک کا بھی ذکر آتا ہے، پیلا رنگ ہوا ہوتا تھا اور بہت کمزور بھوک کی وجہ سے، اتنا تھا مطلب معاملہ وہاں افلاس کا اور تنگ دستی کا۔ تو کہتے ہیں کہ میں سکڑا فاحتفظت فدخلت، تو میں داخل ہو گیا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سکڑا یعنی سکڑ کے میں اس نالی سے ہی اندر چلا گیا باغ کے، تو میں نے وہاں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں۔ فقال، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، تعجب سے کہتے ہیں ابو ہریرہ ہو؟ فقل، تو میں نے کہا نعم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہاں میں ہوں۔ قالا، آپ نے فرمایا، اب میں اوپر کرتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں ذرا آسانی رہے کون سے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں۔ ویسے تو اس نے میرا موبائل لیا تھا تو ایک منٹ تو بات میں کر کے بیٹھا میں نہ لے کے دیکھ میں تیرے کو لینا ہے میں تیرے کو لینا لے کے آ جی یہ ذرا پیچھے سے بیک سے جن کا فون جو ہے وہ آن ہے نا سپیکر، وہ ذرا آف کر دیجئے پلیز۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں ہاں اللہ کے رسول میں ہی ہوں۔ قال، آپ نے فرمایا ما شانو کا، کیا معاملہ ہے آپ کا کہ آپ یہاں پہنچ گئے؟ قل، تو میں نے کہا کنتا بین اظہرنا، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے درمیان میں تھے بیٹھے ہوئے۔ فقمتا، تو آپ کھڑے ہوئے۔ فابطأت علینا، تو آپ نے ہم پر دیر کر دی واپس آنے میں۔ فخشینا، تو ہم ڈر گئے۔ ان تقتطع دوننا، کہ کہیں آپ کو کوئی ہمارے سے ہٹ کر یعنی تنہائی میں ہمارے علاوہ کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ففزعنا، تو ہم گھبرا اٹھے۔ فکنت اول من فزع، تو میں سب سے پہلا تھا جو گھبرایا بہت زیادہ۔ اب دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کس قدر سچ بول رہے ہیں، یعنی جو کچھ انہوں نے ان کے ساتھ بیتی وہ بالکل من و عن اسی طرح۔ یہ تھی وہ ہستیاں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام تھا یا حدیث بیان کرنے کا حق رکھتی تھی، امین اور صادق، سچے اور سچے، شیشے کی طرح شفاف۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے بڑھ کر زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں تو میں پہلا تھا جو کہ ڈرا گھبرایا۔ فاتحی تو حاضل حائط، تو میں آیا اس باغ میں آ گیا۔ فاحتفظت، تو میں نے دیکھا یعنی جیسے پہلے گزرا ہے ادھر ادھر کوئی دروازہ ملے نہیں ملا۔ فاحتفظت، تو میں سکڑا، اپنے آپ کو میں نے سکیڑا۔ کما یحتفظ الثعلب، جس طرح کہ لومبڑ جو ہے وہ اندر گزرنے کے لیے نا تھوڑی سی جگہ سے، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے وہ لومڑیاں یا مطلب بلیاں گزرتی ہیں اندر سکڑ کر، اپنے آپ کو تو سکیڑ کر اندر جاتی ہیں، تھوڑے سے سوراخ سے بھی چلی جاتی ہیں اندر، اس طرح کما یحتفظ الثعلب، جس طرح کہ لومبڑ جو ہے وہ سکڑ کر اندر جاتا ہے، تو میں اسی طرح میں نے کیا۔ وَهَؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي، کہتے ہیں کہ یہاں پہنچے تھے سیکنڈ اپنا جو لائن ہے نا سیکنڈ لاسٹ، یہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں۔ کما یحتفظ الثعلب، جس طرح کہ لومبڑ سکڑ کر نکلتا ہے اس طرح میں بھی سکڑ کر اندر آ گیا۔ وَهَؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي، اور یہ بقیہ سارے صحابہ جو ہیں وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں آپ کو تلاش کرتے ہوئے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، یہ فرمایا وَأَعْطَانِ نَعْلَيْهِ، اور ساتھ ہی مجھے اپنے دونوں نعلین مبارک یعنی جوتے دونوں مجھے دے دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فقال، تو فرمانے لگے اذهب بنعلی ہاتین، یہ میرے دونوں جوتے لے جاؤ اپنے ساتھ۔ فمن لقیک من وراء هذا الحائط، تو جو شخص بھی آپ کو ملا اس دیوار کے پیچھے یعنی باغ سے باہر، جو بھی صحابی میرا یا ساتھی یا آپ کا شخص کوئی بھی،
شخص جو ہے وہ آپ کو پہلے ملے تو یشہد اللہ الہ الا اللہ، اور وہ گواہی دیتا ہو صدق دل سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حق کے ساتھ، مستیقناً بہا، اس کے ساتھ یعنی یقین رکھتے ہوئے، یعنی اس کو صدق دل سے کہہ لو، اخلاص کے ساتھ، مستیقناً بہا، قلبہ، اپنے دل میں یقین رکھتے ہوئے جو گواہی دے، یہ شہادت دے اللہ الہ الا اللہ، تو فبشر بالجنہ، تو اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ فکان اولا، تو سب سے پہلے، اولا سب سے پہلے جو تھا، سب سے پہلے جو تھا، لقیت عمرہ، جس سے میں ملا، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس کو میں ملا، لقیت عمرہ، لقیت، جس سے سب سے پہلے میں ملا، عمر، وہ عمر تھے، یعنی جب میں باہر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے لے کر، تو سب سے پہلے جو مجھے ملے وہ عمر تھے رضی اللہ عنہ، جو آگے آگے تھے سب کے تلاش کرنے میں۔ فقالا، تو کہنے لگے، ما ہاتان النعلان یا ابا ہریرہ، کہ اے ابو ہریرہ یہ دو جوتے کیا ہیں، کس کے ہیں یا کیسے ہیں؟ فقلت، تو میں نے کہا، ہاتان نعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ دونوں جوتے جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ دونوں جوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ بعثنی بہما، آپ نے یہ مجھے دونوں اپنے جوتے دے کر بھیجا ہے کہ من لقیت یشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ جس شخص کو بھی میں ملوں اور وہ گواہی دیتا ہو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، مستیقناً بہا قلبہ، اپنے دل سے، صدق دل سے، یعنی دل میں یقین رکھتے ہوئے اس بات کا وہ گواہی دیتا ہے، بشرطہ بالجنت، تو میں اس کو خوشخبری دے دوں جنت کی۔ فضرب عمر بین ثدیی، تو اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا۔ یہ سن کر نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں بجائے خوش ہوں، حیرانگی کے عالم میں انہوں نے اچانک میرے سینے پر ہاتھ مارا۔ فخررت لستی، تو میں گرا اپنی پیٹھ پر، یعنی اپنی چوتڑ کے بال جو کہتے ہیں نا، اپنی سرین جسے کہتے ہیں نیچے، اپنی سرین کے بل میں گرا نیچے، یعنی پیٹھ پر آدمی جب گر جاتا، کوئی کسی کو دھکا دے، کھڑا ہو کوئی آدمی تو اس کے سینے پہ دھکا دے، اس کو پش کرے تو وہ پیچھے گر پڑے اور پیٹھ پر اس کا سارا دباؤ پڑے، تو اس طرح میں گرا۔ فقال ارجع یا ابا ہریرہ، اور ساتھ ہی مجھے یہ کہنے لگے کہ جاؤ اے ابو ہریرہ، واپس جاؤ۔ فرجعت الی رسول اللہ، تو میں لوٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ فاجحشت بالبکاء، تو میں زور سے چیخ رہا تھا، یعنی رو رہا تھا اونچی اونچی۔ فاجحشت بالبکاء، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو مارا تھا مجھے وہ خاصا تکلیف دہ تھا، اور مجھے افسوس بھی ہوا کہ میں نے بات کیا کہی اور میرا قصور کیا ہے کہ جو عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے مارا ہے اور مجھے کہا واپس جاؤ۔ وراکبانی عمر ہو، اور عمر میرے پیچھے پیچھے آ گئے۔ میں اللہ کے رسول کی جانب لوٹا فوراً، روتے ہوئے اونچی آواز کے ساتھ، چیخو پکار کرتے ہوئے۔ وراکبانی عمر، اور عمر میرے اوپر آ رہے ہیں، یعنی میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ وَإِذَا هُوَ عَلَىٰ إِثْرِي، کہ وہ ناگہاں میرے قدموں کے نشان پر ہی میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ راکبانی عمر وَإِذَا هُوَ عَلَىٰ إِثْرِي، کہ عمر جو تھے وہ مجھ پہ سوار ہوئے، مطلب یہ کہ وہ میرے پیچھے انہوں نے آنا شروع کیا اور میرے وہ نقش قدم پر واپس چل رہے تھے، آ رہے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تجھے کیا ہوا؟ قل، تو میں نے کہا، لقیت عمرہ، وہ بالکل پوری بات بتا دی کہ میں ملا عمر رضی اللہ عنہ سے، فاخبرتہ بالذی بعثتنی بہ، اور تو میں نے ان کو وہ بات بتائی جو کہ آپ نے مجھے دے کر جس بات کے بارے میں مجھے بھیجا تھا۔ فضرب بین ثدیی، تو انہوں نے میرے دونوں پستانوں کے درمیان، یعنی سینے پر انہوں نے مارا، ضربتن، ایک ضرب، یعنی ہاتھ سے بڑی شدید ضرب ماری مجھے۔
خرار تو لیستی، جس کی وجہ سے میں اپنی سرینوں پر گر پڑا پیچھے۔ فقال ارجع، تو کہا، یہ بھی کہا کہ واپس لوٹو، واپس جاؤ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا ابو ہریرہ سے اور وہ رو رہے تھے، آپ نے فرمایا یا عمر، ہو اے عمر، کیونکہ عمر بھی پیچھے آ گئے تھے نا، ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا عمر، ما حملک علی ما فعلت، کس چیز نے تجھے ابھارا اس چیز پر کہ تو ایسا کام کرے؟ قالا، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، فدا، اباستا ابا ہریرہ تھا بنا علیہ کا، کہ کیا آپ نے ابو ہریرہ کو اپنے دونوں جوتے دے کر بھیجا، اور یہ پیغام بھی کہ من لقی یشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ جو بھی شخص ملے تجھے، ہاں جی، من لقی یشہد، کہ جو بھی شخص ملے اور وہ گواہی دیتا ہو اللہ الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ، اپنے صدق دل کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ کہ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حق کے ساتھ، تو بشرہ بالجنہ، تو اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ کیا آپ نے اس پیغام کے ساتھ ابو ہریرہ کو دونوں جوتے دے کر بھیجا؟ قال، آپ نے فرمایا نعم، ہاں میں نے ایسے ہی بھیجا، میں نے کیا ہے۔ قال، تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، فلا تفعل، تو اے اللہ کے رسول ایسا بھی نہ کیجئے، ایسا ابھی پروانہ نہ دیجیے ان لوگوں کو۔ فإنی اخشی، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یتکل الناس علیہ، کہ لوگ جو ہیں اسی پر توکل کر بیٹھیں گے، بھروسہ کر لیں گے۔ فخلہم، ان کو چھوڑ دیں اللہ کے رسول، یا عملونا، کہ وہ عمل کریں، عمل میں بہت پیچھے رہ جائیں گے یہ لوگ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخلہم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، تو آپ نے فوراً یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے عمر، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی وہ عمر رضی اللہ عنہ کی بصیرت کہ جس پر نبوت اور رسالت کی زبان نے بھی لبیک کہہ دیا، اور فرمایا کہ عمر ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ پیغام دے کے بھیجا تھا، اور یہ سچائی اور حقیقت پر مبنی پیغام تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ ابھی یہ جو معاملہ ہے اس کو افشاں کرنا نقصان دہ ہے۔ پہلی بھی اس، جیسے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی اس مفہوم حدیث گزری ہے۔ تو فوائد کی طرف آتے ہیں۔ حدیث میں باغ سے مراد انصار کے قبیلہ بنو نجار میں سے کسی ایک کا تھا، یہ تو حدیث میں واضح ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی اور عقیدت، یہ بھی واضح ہوتی ہے۔ حدیث میں مذکور لفظ الجدول سے مراد بہتی ہوئی ندی یا نالی پانی کی۔ مالک کی چیز میں تصرف کرنے کا جواز، یعنی مالک ہے نا کسی چیز کا، وہ پاس نہیں ہے، تو اس میں تصرف کرنا، اس میں اپنی مرضی سے اس کو استعمال میں لانا۔ مالک کی چیز میں تصرف کرنے کا جواز بشرطے کہ یقین ہو کہ وہ ناراض نہ ہوگا، اور اس اجازت کو اجازت عرفی کہا جاتا ہے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ باغ میں چلے گئے تھے مالک کی اجازت کے بغیر، نیچے نالی سے، اور انہیں پتا تھا، اس بات کا یقین تھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آیا ہوں، باغ کو نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ رحمت للعالمین کی اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں حکمت عملی کہ اپنے نعلین مبارک ساتھ بھجوا دیے تاکہ لوگ یقین کر لیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نیچے گرا دینا، یہ تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ تنبیہ کے طور پر تھا، متنبہ کرنے کے لیے، وگرنہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کیا کوئی دشمنی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس نوید کو ظاہر کرنا، اس خوشخبری کو مصلحت کے خلاف سمجھا اس وقت، کہ یہ وقت دین میں جد و جہد اور احکام الہی میں کوشش کرنے کا تھا، ابتدا تھی نا دین میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا کردہ دینی بصیرت کے ہوتے ہوئے جانتے تھے کہ یہ حکم عوام تک پہنچانا واجب نہیں ہے بلکہ ایک خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو جو بھیجا پیغام دے کے، یہ کوئی واجب نہیں تھا کہ اس کو ضروری پہنچاتے، بلکہ محض ایک خوشخبری تھی